ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اس بات پر کہ نماز کو قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ کتاب الایمان بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 48۔ اس میں جو درس آج ہمیں ملے وہ ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کس طرح کرنی چاہیے؟ از روئے شرع، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور عام طور پر ہم کرتے کیا ہے، ہوتا کیا ہے، دکھائی کیا دیتا ہے، دیکھنے میں کیا آتا ہے، اس پر بات کریں۔ اور یہ روایت حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے حضور کے ظاہری وصال کے 1 سال پہلے، یعنی 10 ہجری کا جو رمضان شریف تھا اس میں یہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اور ہوا یہ کہ ان کے غلام نے ایک گھوڑا 300 دینار یا درہم کا خرید لیا۔ جب وہ گھوڑا ان کے پاس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا تو بڑا حسین و جمیل ہے، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی تو 300 کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ یہ تو مہنگا ہے۔ تو آپ اپنے غلام کے ساتھ اس گھوڑا بیچنے والے کے پاس گئے اور اسے 800 دینار مزید دیے۔ کوئی کرے گا اسے؟ ہم تو یہ کہیں گے نا 300 کا لایا، اچھا لے آیا بھائی، ٹھیک ہے رکھ لے، فائدہ ہے۔ لیکن یہ 800 دینار یا درہم دے گیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے غلط فہمی میں اتنا خوبصورت گھوڑا وہ سستے دام میں بیچ دیا۔ تو پھر آپ نے یہ حدیث سنائی، ان سے یہ ایک ہی حدیث بخاری شریف میں مروی ہے۔ ویسے ان سے 100 حدیثیں ہیں لیکن باقی دوسری کتابوں میں، مسلم میں بھی ہیں، لیکن بخاری شریف میں یہ ایک ہی حدیث ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر بیعت کیا اور اس بات پر بیعت کی کہ مسلمانوں کے ساتھ نصیحت، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ کم سے کم دام کی کوشش ہوتی ہے اور بیچنے والا بھی کسر نہیں چھوڑتا، وہ بھی قیمت کو 10 گنا رکھ کر، اس قدر رکھ کر بتاتا ہے کہ کتنا کاٹے گا، کتنا کم کرائے گا، اور آخر کار وہ کم سے کم اگر 10 گنا بڑھاتا ہے تو وہ 5 پر اگر بیچ جائے تو بھی اس کو فائدہ ہے۔ وہ کہتا ہے 10 روپے بولے تھے 5 تو ملیں گے، جبکہ اس کی خرید 1 روپیہ ہوتی، 4 روپے اس میں بھی کماتا ہے۔ تو زیادہ منافع کمانا غلط نہیں ہے، زیادہ منافع حاصل کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن جب پہلو آ جائے خیر خواہی کا، مثلا مثال ہے، اب دکاندار کے گھر پر، یعنی دکاندار کی دکان پر اس کی گھر والی آ جائے سامان لینے، کیا وہ پیسے لے گا؟ یا اس کا کوئی گھر کا رشتہ دار آ جائے یا بھائی آ جائے تو وہ اس کو ایسے ہی دے دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسے نہیں بھی دیتا، کچھ بھی پیسے دیتا ہے
تو کم از کم وہ اتنا مہنگا اسے نہیں دے گا جتنا مہنگا عام لوگوں کو دیتا ہے. تو یہ خیر خواہی کی اس نے. تو یہ خیر خواہی جو اس نے اپنے کے ساتھ کی ہے، یہی خیر خواہی غیر کے ساتھ بھی کرے گا. تب بات بنے گی کہ اس نے دین کے ساتھ بھلائی کی اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی. خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی نقصان نہ ہو، ہم کو بھی نقصان نہ ہو، باتیں بنا کر مال بیچ دیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں بنتی ہیں. مثلا آپ چل رہے پھر رہے، کسی کو چوٹ لگ گئی یا کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا خدا نہ خاصہ، یا کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اپنے کو کیا ضرورت ہے بولنے کی، چھوڑو ہو جانے کا. ہاں اگر نصیحت کرنے والے کو معلوم ہے کہ اس کی نصیحت فائدہ کرے گی، اس کے سمجھانے سے اس کی سمجھ میں آئے گا اور وہ گناہ سے باز آ جائے، تو اب اسے سمجھانا چاہیے. یہ ہے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی. اور اگر وہ یہ جانتا ہے کہ میرے سمجھانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا تو ابھی اسے نہ سمجھائے، اسے نہ بتائے. خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایک نوالے کی ضرورت ہے تو اسے ایک نوالا پیش کر دیں. اگر ایک کپڑا جسم پہ تن ڈھکنے کے لیے اس سے ضرورت ہے تو اس کو پیش کر دیں. اگر اسے تعلیم کی ضرورت ہے تو اسے تعلیم دیں. اسے اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کی اصلاح کر دیں. اگر وہ غلط راستے پہ چل رہا تو اسے صحیح راستے پہ دیں. یہ ہے دین کی خیر خواہی مسلمان کے لیے. مسلمان کو خیر پہنچانا یہ دین کا سبق ہے. دین کا سبق یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے، چاہے وہ اس کا ملی نقصان ہو، جسمانی نقصان ہو، روحانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، بدنی نقصان ہو، گھریلو نقصان ہو، یا عزت نفس کا نقصان ہو. کسی طرح کا بھی کوئی نقصان دین اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان کو دیا جائے. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بیان فرماتے ہیں. کیا کوئی ہے ہم میں سے ایسا کوئی مرد مجاہد جو کم چیز یعنی کم پیسوں میں اچھی چیز لے آئے اور اس کے بعد پھر جا کر کے اپنے پلے سے اس کو مزید پیسے دے کے آئے کہ بھائی یہ چیز اتنی مہنگی ہے، تو دکاندار بھی دیکھے گا، کہے گا یہ کہ بیوقوف انسان ہی ہے کہ اس کو سستے داموں اچھی چیز مل گئی، یہ آگے پیسے دے رہا. تو یہ ایک ماحول بنانے سے بن جائے. اگر ہم خود اپنے آپ کو بدلیں اور یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ہر آدمی یہی سوچ لیں، سب بدل جائے گا. دوسرے کو نصیحت اور خیر خواہی، دوسرے کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی برائی کو دور کیا جائے اور اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کو نفع پہنچایا جائے. اور اپنے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور حق کا شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے. یہ اپنی ذات کے لیے خیر خواہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور اپنا بیڑا غرق کرتے رہو. دوسرے کو نصیحت نہیں، اپنے کو فضیلت، ایسا نہیں. دوسرے کو بھی خیر خواہی کا درس دیا جائے اور اپنے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. تو دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے کہ اسے برائی سے روکا جائے، اچھی بات بتائی جائے، اچھائی پر عمل درآمد کرانے کا طریقہ کار بتایا جائے اور اس کو نیکی کا ایسا راستہ آسان بتایا جائے کہ وہ اس پر عمل کرے اور اسے خیر خواہی نصیب ہو جائے. اور اپنے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور گناہوں سے بچے اور دین متین جتنا اسے معلوم ہے اس پر عمل کرے، اور جو معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اس پر بھی عمل کرے. تو جب اپنے ساتھ خیر خواہی ہو جائے گی، سامنے والے کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے گی، تو النصح لکل مسلم پر عمل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین پر عمل کرنے کی
دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی اور اپنے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.